السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بالکل ایسا ہی جی، باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں کرنے کی، لیکن چوز کیا جاتا ہے کس ایشو پہ بات کیا جائے. آج نارمل ہفتہ ہے، کورٹ کی پروسیڈنگ اپنی جگہ ہے. بہت سے ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا، لیکن میرا خیال ہے اب ایک ہی ایشو سامنے رکھے جو رات کا ویلاگ ہے، اس پہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کی نیب کی 26 تاریخ کی سماعت نیب نے ملتوی کر دی، اور اس کے ریزنز میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اور میں پھر کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر 5 دنبوں کی یا 4 دنبوں کی قربانی ماں. مقصد یہ تھا کہ وہ 4-5 قتل کروانا چاہتی ہیں، جیسے ڈسکا میں کروایا آپ کے سامنے. جہاں بھی وہ قتل کرا کے ایسے حالات، ہمیں یاد ہے لائرز موومنٹ میں ہم نے بھی جب اس طرح خون نہیں مانگا، ہمارے لیڈرز نے کہا تھا، تو اس طرح خون باقاعدہ لطیف کھوسا کا یا باقی کا نکلا تو وہ تحریک چلی. تو اب یہ تیاری آپ وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ ایجنڈا چل چکا ہے اور یہ چیزیں لیک ہو چکی ہیں. میں بتا چکا تھا پاکستان کے مختلف اداروں کے پاس یہ انفارمیشن تھی، یہ انفارمیشن نیب تک گئی، تبھی سماعت ملتوی کی گئی. اور انہوں نے بعد میں ملتوی ہونے کے بعد اپنے پریس کانفرنس میں یہ الزام لگایا کہ نیب کا مالک عمران خان ہے. اور ڈی جی نیب نے کیا کیا وہ میں اپنے رفقا سے گفتگو کر کے بتاؤں گی. اب ریکارڈ پہ ذرا سوچئے گا کہ نیب کے اندر تعیناتیاں جو ہیں، جتنی بھی تعیناتی ہیں، کیا موجودہ گورنمنٹ نے کوئی ایک بھی تعیناتی کی پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں؟ پروسیکیوٹر بھی زیادہ تر تعداد انہی دوروں میں چلی آ رہی ہے. پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی انہی کے دور میں، دوست ہیں ہمارے، وہ بھی تعینات ہوئے. خاص طور پر چیئرمین نیب کی تعیناتی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے خود کی تھی، آپس میں طے کر کے. جو کوئی واٹ ایور دا پروسیجر یہی ہے نا، نیب آرڈیننس کے تحت پروسیجر یہی ہے، اس پروسیجر کے تحت لگایا. اور ڈی جی نیب کے خلاف ایک ویسی مہم چلا رہے ہیں. جتنی پرفارمنس ڈی جی نیب پنجاب کی ہے وہ ریکارڈ کی باتیں، جتنی ریکوریاں کی ہیں وہ سب ہم ریکارڈ کی چیزیں بات کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور کی جو تعیناتیاں تھیں وہ کتنی رہ گئی ہیں، ذرا تو انہی کے دور کی ہوئی ہیں کر رہی ہیں. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ صرف دیکھیں قمر الزمان کا جو چوہدری قمر الزمان تھے چیئرمین نیب، پاناما کیس میں کیا کہا تھا انہوں نے، آ کر جنازہ اٹھایا تھا. یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے نا. حدیبیہ کے کیس میں انکوائری اور انویسٹیگیشن کس طرح ڈیلے کی، یہ تو پاناما اور ایون فیلڈ، پاناما کیس میں ایون فیلڈ کی، العزیزیہ کی، فلیگ شپ کی، یہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی. اور وہ آرڈر بڑا واضح طور پر بائنڈنگ تھا کہ 6 ماہ کے اندر ریفرنس دائر کرے، ورنہ یہ تو ریفرنس بھی دائر نہیں ہو رہے تھے. اور جس طرح لنگر آن کرتے ہیں، مٹیریل نہیں دیتے، ڈاکومنٹ نہیں دیتے. جب نیب نے 56 کمپنیوں میں ان کے خلاف کام شروع کیا تھا، مجھے پتا ہے وہ ڈیٹا ہی سارا نہیں دیتے تھے. سارے ان کے لگائے ہوئے اے سیز وغیرہ، ڈی سیز وغیرہ، سیکٹریز وغیرہ، وہ ڈیٹا کا ایکسیس ہی نہیں دیتے تھے نیب کو. یہ تو اب آگے نیب کو تھوڑا سا ایکسیس ملا ہے اور کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے. آپ کو تاریخی بات یاد ہوگی کہ مریم نواز جو ہیں وہ 8 اگست 2019 کو 18 اگست سوری نہیں 8 اگست تھی، سوری 8 یاد آ گیا. 8 اگست 2019 کو وہ نواز شریف سے جیل میں ملنے گئی. اس دن بلایا ہوا تھا. اب یہ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کیا، بھئی آپ نیب میں پیش ہو، نیب سے بھاگتے پھر رہی ہیں، میری سینٹرل اندر کا پورے پاکستان، یعنی ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ بنا کے ڈرامہ کرتی ہیں. جیسے آج ابھی مچلکے جمع کرائے ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں 10,000 اور پورا مجمع اکٹھا کر کے وہ ادھر ادھر کی سلیکٹ چیئرمین نیب کی مصیبت پر، سوری اپوزیشن لیڈر کی مصیبت پڑی ہے، کہنے کو کچھ نہیں تھا، ادھر سے باتیں ادھر سے باتیں. اور بھائی آپ سے منی ٹریل مانگا جا رہا تھا، آپ سے ناجائز اثاثے کے ذرائع مانگے جا رہے تھے، وہ دینے تھے، وہ آپ نے نہیں دیا. اور جوڈیشل فزیکل ریمانڈ، یعنی جو باقاعدہ ریمانڈ لیا گیا، وہ تقریباً کوئی 48 دن کا ریمانڈ تھا نیب نے. اور 25 سپتمبر 2019 میں یہ جیل میں منتقل ہو گئی تھی. اور اتنے چھوٹے سے پیریڈ میں ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں ضمانت ہوگی. آپ کو یاد ہوگا
یاد آ گیا آپ کو نومبر میں نواز شریف کو اجازت ملی تھی ملک سے باہر جانے کی، تو نومبر میں ضمانت مل گئی تھی مریم نواز کو بھی اور نواز شریف کو بھی۔ ان بٹوین جو بات ہے نا آگے، وہ آپ میں پہلے ویلاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ مریم نواز سے ایک ٹیلی فون برآمد ہوا تھا، موبائل نواز شریف سے بھی برآمد ہوا تھا، کافی ڈیٹا ملا ہے، حساس نوعیت کا ڈیٹا ہے، کہاں کا تعلقات، ملک سے باہر تعلقات، کن کن فورن ایجنسیوں سے یا کن سے رابطے تھے، وہ سارا ریکارڈ کی بات ہے۔ یہ نیب کے لیے بھی لمحہ فکریہ تھا کہ 21 ستمبر کو مریم نواز جو ہے نا اپنے پاس ایک موبائل سیٹ رکھتی تھی جس سے وہ رابطے میں رہتی تھی، ڈیوائس بھی برآمد ہوئی تھی ان سے، وہ ڈیوائس کی لمبی کہانی ہے کس طرح برآمد کی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ وہاں پر لندن سے رابطے میں تھی، نواز شریف سے کوڑ لکھپت جیل میں رابطے تھی، نواز شریف کے پاس بھی وہ سارا معاملہ ریکارڈ کے اندر موجود تھا۔ جب یہ چیز ساری ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں سے رابطے میں تھی، اور آپ کئی چیزیں جو اندر سے لیک ہو رہی تھی وہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ اب ٹیلی فون کیسے ملا، کس طرح ملا، وہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پولیس لیڈیز کانسٹیبل کی آتی ہیں، ان میں سے ایک کانسٹیبل تھی جو گڑیا باجی ان کو کہتی تھی، انہوں نے ایک ٹیلی فون موبائل سیٹ جس نے کسی نے فراہم کیا، غالباً آئی فون سیٹ تھا، ساتھ ڈیوائس تھی انٹرنیٹ کے کانٹیکٹس میں، وہ وہاں پہنچائی۔ لوکل نمبر تو آپ بند کیا ہوگا نا، یہ تو واٹس ایپ وغیرہ کا تاکہ سیف ہے یا سگنل سے، تو یہ تو بڑے ماہر ہیں ان چیزوں کے نا یہاں بیٹھ کر۔ اور جب نیب کو یہ پتہ چلا بڑی پریشانی ہوئی ان کے لیے کہ یہ کیا کام ہو گیا، تحقیق شروع کی گئی، ان سے پوچھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، انکوائری میں نے کہا میرے پاس موبائل، میرے پاس کون سا موبائل آ گیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ تلاشی کروائی جائے، تلاشی کروائی گئی، تلاشی میں چیزیں ادھر سے ادھر کی، بڑا شور ڈالا، بدتمیزی کی، دھمکیاں دیں۔ نیب کو تو پتہ ہے جس طرح یہ ویڈیو بناتی ہیں، تو نیب نے بھی فیصلہ کیا ان کی وہاں تلاشی کی ویڈیو بنائی جائے۔ اس ویڈیو میں پھر سارا کچھ نظر آ گیا، کس طرح نے موبائل فون چھپایا، وہ موبائل نکل آیا، آئی فون تھا، آئی فون میں آپ کو پتہ ہے اگر فنگر پرنٹ لگا دیں اس کے بغیر کھلتا نہیں ہے، ریکارڈ اس کا بریک نہیں ہوتا، اور ساتھ اس کے جو جتنا خفیہ ڈیٹا وہ آئی کلاؤڈ میں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ رکھا جاتا ہے۔ میں نے بھی، میرے پاس بھی آئی فون ہے، اور ساتھ S21 سیمسنگ کا فون ہے میرے پاس، دونوں اینڈرائڈ رکھے ہیں۔ سیمسنگ ذرا ویڈیو اچھی بناتا ہے، ویلاگ اچھے بن جاتے ہیں، اور سیکیورٹی وائز آئی فون بہتر ہے۔ اور لاک تو کھل نہیں سکتا تھا، بڑی کوشش کی انہوں نے لاک کھلوانے کے لیے، فون آج بھی نا وہ ملکیت غالباً لیب کے پاس پڑا ہوا ہے۔ مریم نواز کو ذرا ڈیمانڈ ہی کر لینا وہ فون ہی میرا واپس دے دیں، یعنی اس کی کم از کم، بھیا آپ کی ملکیت ہے، آپ کا فرد آپ کا مقبوضہ ہے، مال متاع آپ کا ہے، وہ جا کے واپس ہی لے لیتے ہو۔ فون واپس کیوں نہیں لیا آج تک؟ اور وہ فون کے بارے میں تحقیق تو آنی چاہیے، سامنے کیوں چھپا کے رکھا گیا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس کے اندر بہت ڈیٹا ہوگا، بہت ریکارڈ ہے ذاتی تفتیش کے حوالے سے۔ نواز شریف کے فون میں جو کوڑ لکھپت سے برآمد ہوا وہ بہت کچھ نکل آیا، کہاں کہاں رابطے ہوئے ہیں۔ یہ انہیں دنوں کی بات ہے جب دھرنا چل رہا تھا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے باتیں تھیں، شہباز شریف نے کچھ جلسے نکالنے تھے اور وہ نہیں نکالے تھے، کوئی وجہ کیا تھی؟ وہ جب ویڈیو ساری دیکھ لی، رابطے سارے دیکھ لیے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آنا بہت ضروری ہے تاکہ قوم کو سچ پتہ چل سکے۔ قوم کو چھپانا ہے، قوم سے چھپانا نہیں چاہنا چاہیے۔ 5th جنریشن وار کا مقابلہ اسی طریقے کیا جا سکتا ہے کہ مریم نواز اور ان لوگوں نے جو جس طرح کا ڈرامہ کیا ہے، جو فراڈ کر رہے ہیں، جو قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ چیزیں ختم ہونی ہیں۔ وہ چیزیں ختم کیسی ہوں گی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں تبھی ٹھیک ہوں گی اگر چیزیں ریکارڈ کے اوپر آ جائیں گی اور ان کی اصل چہرے سامنے آ جائیں گے۔ چلیں کم از کم وہ آئی فون نہیں کہتے تو وہ جو نیب نے ویڈیو بنائی تھی برآمدگی مال مقبوضہ برآمد کراتے وقت، تو ذرا وہی سے کہ آپ دکھا دیں قوم کو کہ وہاں، اور یہ کس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے، کس طرح فون اندر گیا، یہ ریکارڈ، یعنی یہ تو تکلیف کی بات ہے کہ کیا قانون ان کے لیے برابر نہیں ہے؟ کیا ان کو اجازت ہے؟ یہ پریویلیج کلاس ہے، وہاں جا کے اندر بیٹھ کے دھمکی دیتی کہ ہم اقتدار میں آئے، چہرے پہچان لیے ہیں، بہت آپ کے خلاف اور بغض رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے ہم نے۔ اور لیکن یہ کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ مائنڈ سیٹ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ سے تباہ کر دیا۔ یہ چور چکے فراڈیے اور
بہت سی باتیں سامنے ہیں، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز چیزیں نہیں ہیں، ثبوت نہیں ہیں. یہ اشرفیہ ان اشرفیہ میں سے جو کہتی ہے ہم سے پوچھے نہ جائے. ہم نے جو کر لیا ہے وہ ہم نے جو کر لیا ٹھیک ہے، لوٹ مار کر دی، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ بھی کر لیں. اب ہم نے کر لیا ہے تو ہمارا ہو گیا، بات ختم ہوگی. لیکن یہ باتیں اب ایسے نہیں ختم ہونی چاہیے، کوئی چیز سامنے آنی چاہیے. نواز شریف کا ٹیلی فون کا ریکارڈ بھی، مریم نواز کا بھی ٹیلی فون کا ریکارڈ، اس کے علاوہ جو باقی لوگوں سے ٹیلی فون کا ریکارڈ برآمد ہوا ہے، اور ان کے داماد اعلیٰ دے دیں جو جنرل سیکرٹری ہیں تحیات یونین کے کیپٹن صفدر، کال ان کا ڈیٹا بھی سارا نکل آئے گا کہ وہ کہاں کہاں رابطے میں ہے. امید ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.